کیا کریں؟ ہم نے تو کہا کہ آئیں، ہم بیٹھتے ہیں، اگر کسی اور پہ بھروسہ نہیں ہے اپنی مجلس قائمہ جو صوبہ اسمبلی کی، جس میں پیپلز پارٹی کے MQM کے لوگ ہیں، ان پر مشتمل جو کمیٹی ہے، چلو اسی سے انکوائری کرا لو، اسی سے آگے کہ جو فائر سیفٹی اور اسموک ڈیٹیکشن ہے اس سے جو پروٹیکشن ہے اس کے انتظامات کر کے کوئی SOP بنا لو۔ تعاون بھی کر رہے ہیں، دستے تعاون بھی دے رہے ہیں، مگر تم مگن ہو فٹ سول ایرینا بنانے میں، بھائی پیڈل ایرینا بنانے میں، نوجوانوں کو مگن کرنے الجھانے میں، انہیں ان کے اصل مقاصد سے ہٹا کر اس طرف لگانے میں، اور پارکوں کو ختم کرنے میں۔ پارک ختم کر دیے تم نے، ٹینس کورٹ ختم کر دیے۔ اب ان سارے سوال کے جواب میں میڈیا کے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ رات 3 بجے تک میوٹیشن، لیز، ریگولرائزیشن کی کہانی چلائی۔ وزیر اعلیٰ ایک بڑا منصب ہے، وہ کہہ رہے ہیں اور فلور پر کہہ رہے ہیں، تو آپ بھی مجبور ہے چلائیں گے، تو چلو بھئی آپ نے چلا لیا، لیکن یار ابھی جو سوال پوچھے ہیں یہ بھی آج رات 3 بجے تک میڈیا پہ خدا را چلائیں، تاکہ شاید کل صبح فجر کے بعد ان کے جواب آ جائیں، شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے کل صبح فجر کے بعد، یہ سوال بھی پوچھ لیں میرے بھائی۔ تو میں اپنے میڈیا ہاؤسز سے، ان کے مالکان سے، جو اب تک انہوں نے اس سانحے کی کوریج میں اپنا کردار ادا کیا ہے، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اصل سوال تو انہوں نے پوچھے ہیں نا، ہم نے تو بعد میں پوچھے۔ یہ سوال تو میڈیا سے آیا کہ میر کہاں ہے بھائی، یہ بالکل ہم نے نہیں پوچھا تھا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم نے نہیں پوچھا تھا، یہ میڈیا نے پوچھا۔ تو کیا میڈیا سیاست کر رہا ہے؟ کیا میڈیا جانبدار ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یعنی میڈیا کو بھی تم نے رغیت دیا۔ اور کل جو موصوفہ نے فلور آف دی اسمبلی، قومی اسمبلی میں بیان دیا کہ میڈیا خامخواہ ہمارے پیچھے پڑا ہے، کمال ہے بھائی۔ میڈیا میں لوگ قتل ہو رہے ہوں، اندرون سندھ میں درجنوں صحافی قتل ہوئے، ایک کے بھی قاتل کو پکڑا تم نے؟ اب دیکھو تمہاری یہ سارے کتے چٹے کھلیں گے۔ خدا کے لیے صرف اس سانحے کی تحقیقات کرا لو، شاید باقی چیزوں پر پردہ پڑا رہے۔ اچھا، اب اگر پردہ ہی ڈالنا ہے تو آئین اور قانون میں تو اب یہ ممکن نہیں ہے، اور عوام کی عدالت میں، اور عوام تو اب نہیں بخشیں گے، اب نہیں چھوڑیں گے۔ اب تو میرے خیال میں ایک ہی صورت ہے کہ تم صاف صاف یہ کہو کہ ہمیں اب 28ویں ترمیم میں اپنے 18 سالوں کی بے حسی، ڈھٹائی، ہٹ دھرمی اور بے شرمی، اور اس پر جو تنقید ہو رہی ہے اس سے استثناء چاہیے، امیونٹی چاہیے۔ اب تو ایک ہی چیز تمہیں بچا سکتی ہے، تم اپنے 18 سالوں کے لیے، مطلب تو یہی ہے کہ تم یہ چاہتے ہو تم پہ تنقید نہ ہو، تنقید ہو تو وہ سیاست ہے، سوال ہو تو وہ سیاست ہے، میڈیا سوال اٹھائے تو سیاست ہے، سیاسی جماعتیں سوال اٹھائے تو سیاست ہے، شہری سوال اٹھائے تو سیاست ہے، سوشل میڈیا میں یہ الغار ہو تو یہ سیاست ہے۔ تو بھائی پھر استثناء لے لو، اور جو یہ سیاست کرے، یہ سوال اٹھائے، اس سالے کو پکڑ کے بند کر دو، یہی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم امیونٹی مانگ رہے ہو۔ ہاں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہاں، کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان جو 2018 میں تم نے نوٹیفائی کیا، اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا تو یہ اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو شاید کراچی کا ماسٹر پلان 2007 میں MQM کی میئرشپ کے زمانے میں بنا، 2018 میں نہ چاہتے ہوئے مجبوراً تم نے اسے نوٹیفائی کر دیا حکومت سندھ نے۔ اب اس پر عمل درآمد کا سوال آیا، تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا، تو کیا کرو گے؟ یہ ہے، کھمبا نوچو گے، کیا کرو گے؟ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو گے، کیا کرو گے؟ راستے اپنے لیے ڈھونڈو بھائی، اپنے لیے ایگزٹ کا کوئی راستہ نکالو۔ اس صورتحال سے کیسے نکلو گے؟ پھنس گئے ہو تم، گرداب میں، دلدل میں دھنستے جا رہے ہو۔ سوال کے جواب دو، ختم کرو، اپنی بلی اتارو یار، اپنی ذمہ داری کے بوجھ کو کم کرو، 140 کی آئینی ترمیم کو مان لو، سندھ کے 30 اضلاع کو مقامی شہری خود مختاری اور بلدیاتی اداروں کو با اختیار خود مختار باوسیلہ مؤثر
بنانے کے اس آئینی ترمیمی بل کو مان لو. کے ساتھ ہیں فاروق بھائی, ہم خالد بھائی, ہم ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہہ دو خدا کی قسم تمہارے لیے اب بھی ایگزٹ یا واپسی کا کوئی راستہ ہے. اگر یہ تم نے نہیں کیا, پھر اگر یہاں پر بھی تم نہیں مانو گے آئینی ترمیم 140 کی, بلدیاتی نظام اور اداروں کو خود مختار بنانے کی, شہری مقامی خود مختاری دینے کی, تو پھر نئے انتظامی یونٹس اور نئے صوبے بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی تم. پھر کوئی طاقت نئے انتظامی یونٹس یا نئے صوبے بنانے سے کوئی نہیں روک سکے گی. ورنہ اگر ان ساری باتوں اور ان کے راستے میں رکاوٹ بنو گے, اور جب 18 سال کا تمہارا کتھا چھٹا کھلے گا تو بیٹا پھر کراچی کو وفاق کے پاس اور زیادہ مضبوط دلیل ہوگی کہ پھر کراچی کو ایک معاشی اور مالی کیپٹل کے طور پر اسے بھی ایک فیڈرل ٹیریٹری قرار دیا جائے. پھر بات یا تو نئے انتظامی یونٹس, نئے صوبے, اور لسانی نہیں انتظامی صوبے, انتظامی یونٹس, یا پھر یہ کہ وفاق بھی مجبور ہوگا. کیوں وفاق کو مجبور کر رہے ہو؟ یہ سیاسی عمل ہے, سیاسی فیصلے ہیں, یہ سب کچھ ممکن ہے آگے. یہ تجویز بھی کہہ لیں, مطالبہ بھی کہہ لیں, یہ سب کچھ ہے. تو اب اس کے بعد آپ کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو, سیاست کرو, جمہوری رویہ اپناؤ, اختیار کرو. حاکمانہ, ظالمانہ, وڈیرانہ, جاگیردارانہ, یہ بھائی تمہارے گھر کی لونڈی نہیں ہے, یہ تمہارے غلام, تمہارے کمی, تمہارے آری نہیں ہے. کراچی کے شہری کیسے کالونی بناؤ, دھاندلا کیا, دھاندلی نہیں, 50 سیٹیں کم کی, ہمیں مجبور کیا بائیکاٹ پر, کراچی کی میئر کی کرسی پر قبضہ کر لیا. بیٹا 2027 آ رہا ہے, بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں. کراچی کے بیٹے اور بیٹیاں انشاءاللہ تعالی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی منتخب کونسل میں جا کے, کراچی کے بیٹے بیٹیاں, کراچی کا میئر اور ڈپٹی میئر بھی انشاءاللہ تمہارے کتھے چٹے کو کھولیں گے, جو 18 سال کا صوبائی حکومت کا اور 5.5 سال کا مرتضی وہاب کا جو کتھا چٹا ہے. یہ کوئی 3 سال کی میئرشپ نہیں, 3 سال کی میئرشپ, 2.5 سال کی ایڈمنسٹریٹرشپ. اس کا حساب دینا تمہیں. میوٹیشن, لیز اور ریگولرائزیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی لیگیلٹی کا کوئی سوال ہے, آئیے وہ الگ سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. ہم نے تو کبھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے اجتناب نہیں برتا. ہم بھی تیار ہیں, اپنا حساب دیں. اب آپ کا وقت ہے, ہم نے جتنا دینا تھا دیا ہے. جی بھائی. وما علینا وما علینا الا البلاغ المبین. علامہ حیدر عباس رضوی بھائی سے کنسلٹ کیا میں نے, آخری انہوں نے مجھے آیت بتائی. میں نے یہ انرجی جو منسٹری ہے اسے وقتاً فوقتاً کسی جگہ کی جو الیکٹرک جو وہ ہے اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. وہ تو براہ راست وزیر اعلیٰ کی ناک کے نیچے. ان سوال کے جواب چاہیے ہمیں. اور گورنر صاحب پہنچے تو کہہ رہے گورنر کیوں پہنچے؟ انہیں تو کسی نے منع کیا تھا کہ نہ جائیں. یعنی نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. واہ. نہ سیاست کریں گے نہ کرنے دیں گے. ابے تم نہیں کر رہے ہو, ہمیں تو کرنے دو یار. سیاست کراچی کے عوام کا, پاکستان کے عوام کا حق ہے, سوال پوچھنا ان کا حق ہے, سیاسی جمہوری حق ہے. اور سوال پوچھنا سیاست ہے تو 100 بار کریں گے, 1000 بار کریں گے. چلیں بھائی, کوئی ہے پہلے ان لوگ. میرے خیال میں پھر میری اس سوال کا جواب میں اپنی اتنی لمبی گفتگو میں دے چکا ہوں. آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں, آپ پہ گہرا اثر ہوا کل کی اس بات کا, تو میرے خیال میں اس کا جواب میں دے چکا ہوں. یہ بتائیے گا, آپ نے جو ہے کہا ہے 100 افراد جو ہے وہ لاپتہ ہے, لیکن حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 81 افراد ہیں. تو اس حوالے سے نہیں, میں نے یہ نہیں کہا 100 افراد, میں نے یہ کہا کہ 80